السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں اکبر علی عابدی اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہدایت النحو کے 12ویں سبق کے ساتھ۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے مقصد کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل حکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا نحو جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، او تقدیریا نحو جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ۔ یہ دوسری فصل ہے۔ اس سے پہلے فصل میں ہم اس میں معرب کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ حکمہ سے اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ معرب کا آخر بدلتا رہتا ہے۔ ان یختلف آخرہ، اس کا آخر بدلتا رہتا ہے باختلاف العوامل، عوامل کے بدلنے سے۔ اختلافا لفظیا، لفظی طور پر بدلنا، جیسے جاءنی زید رأیت زیدا ومررت بزید، یا تقدیری طور پر بدلنا، جیسے جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ۔ دیکھیے اس میں معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، یعنی اس میں معرب کا آخر بدلتا رہتا ہے۔ آپ ایک مشہور شعر بھی جانتے ہوں گے کہ معرب آ باشد کہ گردد بار بار، یعنی عوامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدلتا رہتا ہے۔ اب یہ جو بدلنا ہے، اس بدلنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو لفظی طور پر بدلے، یعنی لفظوں میں ہم کو دکھائی دے رہا ہو کہ واقعتاً بدل رہا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بظاہر ہم کو دکھائی نہ دے رہا ہو کہ بدل رہا ہے، لیکن وہ بدل رہا ہو، تو اس کو تقدیری طور پر بدلنا کہتے ہیں۔ جیسے دونوں کی مثال ہے، لفظی طور پر بدلنے کی مثال جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید۔ دیکھیے اس کے اندر جو زید معرب ہے وہ تینوں حالتوں میں، یعنی جاء حالت رفعی، رأیت حالت نصبی اور با حالت جری، تینوں حالتوں میں وہ بدل رہا ہے۔ کہ حالت رفع میں اس کے اوپر ضمہ ہے، اور حالت نصب میں اس کے اوپر فتحہ ہے، اور حالت جر میں اس کے اوپر کسرہ ہے۔ اور تقدیری طور پر بدلنے کی مثال جیسے جاءنی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، اس کے اندر دیکھیے موسیٰ تینوں حالتوں میں ہم کو ایک ہی جیسا نظر آ رہا ہے کہ جاءنی موسیٰ میں بھی موسیٰ موسیٰ ہی ہے، رأیت موسیٰ میں بھی موسیٰ کے اوپر کوئی بدلاؤ نظر نہیں آ رہا ہے، مررت بموسیٰ کے اندر بھی موسیٰ میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تینوں صورتوں میں مختلف ہے۔ جاء میں مرفوع ہے، رأیت والی صورت میں منصوب ہے، با والی صورت میں وہ مجرور ہے، لیکن ہم کو لفظوں میں نہیں دکھائی دے رہا ہے، اس لیے اس کو تقدیری طور پر بدلنا کہتے ہیں۔ الاعراب ما به يختلف آخر المعرب كالضمة والفتحة والكسرة والواو والالف والياء۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اعراب کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اب اچھے طریقے سے سمجھ جائیں، معرب کا آخر جو بدلے گا اس کی دو صورت ہوگی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کے ذریعے بدلے گا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کی وجہ سے بدلے گا۔ تو جس کے ذریعے بدلے وہ اعراب کہلاتا ہے، اور جس کی وجہ سے بدلے وہ عامل کہلاتا ہے، اور عامل کی تعریف آگے آ رہی ہے۔ تو یہاں پر اعراب کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں الاعراب ما به یختلف، یہ جو ما اس میں موصول ہے، اس سے مراد حروف یا حرکات ہیں۔ تو اعراب وہ حروف یا وہ حرکات ہیں جن کے ذریعے یختلف آخر المعرب، معرب کا آخر بدلتا رہتا ہے۔ تو وہ حروف اور وہ حرکات کون سے ہیں جن کے ذریعے سے معرب کا آخر بدلتا ہے؟ فرماتے ہیں کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ والواو والالف والیاء، جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ یہ حرکات ہو گئے، واو، الف اور یا یہ حروف ہو گئے۔ تو ضمہ، فتحہ اور کسرہ کے ذریعے بدلنے والی مثال تو پڑھ لیے، جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید۔ واو، الف اور یا یعنی حروف کے ذریعے بدلنے کی مثال آپ لے لیجئے، اسماء ستہ مکبرہ میں سے اخن کو لے لیتے ہیں، جاءنی اخوک رأیت اخاک مررت باخیک۔ دیکھیے اس کے اندر جو اخن اس میں معرب ہے، اس کا آخر حروف کے ذریعے سے بدل رہا ہے۔ جاءنی اخوک میں اخن کا آخر واو کے ذریعے سے بدل رہا ہے، رأیت اخاک میں اخن کا آخر الف کے ذریعے سے بدل رہا ہے، اور مررت باخیک میں اخن کا آخر یا کے ذریعے سے بدل رہا ہے۔ تو اس کو اعراب کہیں گے۔ وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌ۔ اسم کے اعراب تین قسموں پر ہے، رفع، نصب اور جر، یعنی اسم
کے اوپر تین طریقے کا اعراب آئے گا، یا تو رفع آئے گا، یا نصب آئے گا، یا جر آئے گا۔ رفع فاعلیت کی علامت کو کہتے ہیں، اور نصب مفعولیت کی علامت کو، اور جر مضاف الیہ کی علامت کو کہتے ہیں۔ اس کی مکمل بحث انشاءاللہ یہ آنے والے ہی فصل میں آ رہی ہے، تو وہیں پڑھیں گے۔ العامل ما به رفع او نصب او جر، یہ عامل کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کہ جن کے ذریعے سے معرب کا آخر بدلے وہ اعراب ہوگا، اور جس کی وجہ سے بدلے وہ عامل ہوگا۔ تو العامل ما به، عامل وہ شے ہے جس کی وجہ سے رفع، نصب یا جر آئے۔ یعنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید میں جس کی وجہ سے رفع، نصب یا جر آ رہا ہے وہی عامل ہے۔ تو زیدن کے اوپر جو رفع آ رہا ہے وہ جاء کی وجہ سے آ رہا ہے، لہذا جاء عامل ہے۔ اور رأیت زیدن میں زیدن کے اوپر جو نصب آ رہا ہے تو وہ رأیت کی وجہ سے آ رہا ہے، تو رأیت عامل ہو جائے گا۔ مررت بزید میں زید کے اوپر جو جر آ رہا ہے یہ جر با کی وجہ سے آ رہا ہے، لہذا با عامل ہو جائے گا۔ ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخیر، اسم کا محل اعراب آخری حرف ہوتا ہے۔ اسم کا محل اعراب آخری حرف ہوتا ہے۔ دیکھیے جو بھی اسم ہوگا وہ چند حروف سے مرکب ہوگا، تو اس میں معرب بھی چند حروف سے مرکب ہوگا۔ اب ان چند حروف سے جب مرکب ہے تو اعراب کس کے اوپر آئے گا؟ پہلے والے حرف کے اوپر کہ درمیان والے حرف کے اوپر یا آخری حرف کے اوپر؟ تو فرماتے ہیں کہ محل اعراب آخری حرف ہوگا، یعنی عامل کی وجہ سے جو اس میں معرب بدلے گا تو اس میں معرب کا کون سا حرف بدلے گا؟ تو فرماتے ہیں آخری حرف بدلے گا۔ جیسے زید، دیکھیں زید یہ زا، یا اور دال تین حرف سے مرکب ہے، لیکن ان تینوں حرف جس کے اوپر بدلنا واقع ہوگا وہ آخری حرف جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید میں دیکھیں زید کا جو دال ہے آخری حرف وہ کہیں پر زیدن ہو رہا ہے، کہیں پہ دن ہو رہا ہے، اور کہیں پہ دن ہو رہا ہے، بدل رہا ہے۔ وہ مثال الکلی، تمام کی مثال۔ دیکھیے یہاں تک ہم کو پڑھنے کے بعد کیا کیا چیزیں معلوم ہو گئی؟ اعراب کی تعریف معلوم ہو گئی، عامل کی تعریف معلوم ہو گئی، اسی طریقے سے معرب کے بارے میں پتہ چل گیا، اور محل اعراب بھی معلوم ہو گیا۔ تو یہاں پر چاروں کی مثال بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مثال الکلی، تمام کی مثال لے لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائے۔ قام زید، دیکھیے قام زید کے اندر تمام مثالیں آ گئی۔ قام زید فقام عامل، قام زید کے اندر قامہ عامل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قامہ کی وجہ سے زید کے اوپر رفع آ رہا ہے، اور عامل پیچھے پڑھ لیے کہ عامل وہ شے ہے جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر آئے۔ تو زید، قامہ زید میں قامہ عامل ہے، اس لیے کہ قامہ کی وجہ سے زید کے اوپر رفع آ رہا ہے۔ زید معرب، اور زید معرب ہے، اس لیے کہ اس میں معرب کی تعریف ہم پڑھ لیے کہ اس میں معرب ایسا اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ ملا ہوا ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ تو زید دیکھیے قامہ زیدن میں زید اپنے غیر یعنی قامہ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے۔ والضمۃ اعراب، اور ضمہ اعراب ہے، اس لیے کہ زید کا جو دال ہے وہ ضمہ کے ذریعے بدلا ہے۔ والدال محل الاعراب، اور دال محل اعراب ہے، یعنی اعراب دال کے اوپر لگا ہوا ہے جو کہ حرف اخیر ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ وَسَيَجِيءُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي إِن شاء اللہ تعالی۔ دیکھیے وعلم کہہ کر کے کسی اہم بات کو بتانا مقصود ہوتا ہے تنبیہ کے طور پر کہ طالب علم و عزیزو جان لو کہ کلام عرب میں معرب نہیں ہوتا ہے سوائے اس میں متمکن کے اور فعل مضارع کے۔ دیکھیے کلام عرب میں مبنی کی تعداد زیادہ ہے، معرب کی تعداد کم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تمام کے تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، حروف میں سے ایک بھی حرف معرب نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تک بات رہی اسماء کی تو صرف اس میں متمکن ہی، اسماء متمکنہ ہی معرب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے افعال میں سے بھی تمام افعال مبنی ہوتے ہیں سوائے فعل مضارع کے، اور فعل مضارع میں بھی کچھ تفصیل ہے کہ وہ نون جمع مؤنث سے خالی ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو وَسَيَجِيءُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، اسی کا حکم یعنی فعل مضارع کا حکم دوسری قسم میں انشاءاللہ تعالی آئے گا، اس لیے کہ ابھی پہلی قسم چل رہی ہے۔ پہلی قسم اسم کے ساتھ خاص ہے تو اس کے اندر اسم کے ہی احکامات کو بیان کیے جائیں گے۔ جہاں تک بات رہی افعال کی تو دوسری قسم جو آ رہی ہے وہ دوسری قسم افعال کے ساتھ خاص ہے، تو اس افعال کے ضمن میں فعل مضارع بھی آئے گا، تو وہیں پر بتایا جائے گا کہ فعل مضارع کب معرب ہوتا ہے اور فعل مضارع کب مبنی ہوتا ہے۔
دوستو آج کا سبق ہمارا یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق نہیں پڑھے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کے لنک دیے گئے ہیں، آپ اس پر کلک کر کے تمام اسباق پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ کا سبق آپ کو ملتا رہے۔ ارادہ یہ ہے کہ بقرعید کے بعد اگر مدارس اسلامیہ کھل نہیں پاتے ہیں، امید تو کم ہے، کھل جائیں تو فبیہا، اور اگر نہیں کھل پاتے ہیں تو انشاءاللہ آن لائن کلاسز کا باضابطہ نظم کیا جائے گا۔ تو خواہش مند حضرات، ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی دیا گیا ہے، اس پر کلک کر کے گروپ سے جڑ جائیں تاکہ تفصیلات سے آگاہ ہوتے رہیں۔